جی السلام علیکم جی۔ قرآنک ویلفیئر سوسائٹی کے آن لائن قرآن انسٹیٹیوٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جو ہمارا 3D پروگرام ہے، جو کہ معاشرے میں موجود اخلاقی قدروں کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل ڈھونڈنے کی لیے ایک کوشش ہے، جو کہ زبیر شبیر صاحب ہمارے معلم ہیں، انہوں نے تجویز دیا ہے۔ زبیر شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے امہات کے حوالے سے۔ دا 3D پروگرام جو ہے وہ امہات، ابناء اور رجال کے بارے میں قرآن کے آئینے سے ان کا کردار بتائے گا کہ ہمیں کس طرح سے سوچنا ہے، کہ کس طرح سے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے عمل پیرا ہونا ہے۔ تو ہمارا امہات کے حوالے سے تیسرا سیشن ہے۔ لاسٹ سیشن کا میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتی ہوں۔ اس حوالے سے وہ سیشن میں بات کی گئی تھی کہ اولاد کا اور ماں کے درمیان جو فاصلہ بڑھ رہا ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جائے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں قرآن سے ہدایات دیکھنی ہے کہ کیسے اس پر ہمیں سوچ بچار کرنی ہے، کیسے عمل کرنا ہے اور کیا رہنمائی ملتی ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں زبیر صاحب ہمیں اور بتائیں گے کہ امہات کا کیا کردار ہے۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا ہے، اور جزاک اللہ۔ انشاءاللہ جی تو آج کا پروگرام ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے جی باقی ہم نے جو انبیاء کے بارے میں، بہت سارے انبیاء کے بارے میں ہم نے دیکھا، امراء کے بارے میں دیکھا، زوجہ کے بارے میں دیکھا۔ ایک نبی ہمارے ہیں حضرت عیسیٰ، جن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ان کی کا بھی ذکر ہے، حضرت مریم کا، اور ساتھ ان کی نانی کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ اس ساری جو قرآن میں اس کے بارے میں جو آیتیں ہیں ان سے کیا سبق ہمارے لیے اخذ کرتے ہیں اور کیا رہنمائی ہمارے لیے ہے؟ تھوڑی وضاحت کیجیے گا پلیز۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی آپ کا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے سدھار کے لیے ہم اس مقام سے اپنی بات کا آغاز کریں کہ جہاں پر واقعی اگر ہم کچھ محنت کریں، بلکہ بہت ساری محنت کریں، تو ہم بہت ساری تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے ہمارے پاس سوائے قرآن کریم کی اور کوئی کتاب نہیں ہے کہ جو ہمیں راہ راست پر لا سکتی ہے اور جو ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ عروج اور زوال پر آتی ہے۔ اس میں یہ تینوں کردار جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، جن میں ہم نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا امہات کو، کہ امہات قرآن کے آئینے میں کیسی ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ آگے چل کر لے کے جائیں گے ابنا جو ہیں وہ قرآن کریم کے آئینے میں کیسے ہیں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ ہم رجال پر بات کریں۔ تو چونکہ آپ نے پہلے بات فرمائی ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم امہات پر بات کر چکے ہیں، ہم آج اپنی بات کا آغاز اس چیز سے کریں گے کہ آپ یہ دیکھیے کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں جب کوئی دل کا مریض انسان یا کینسر کا کوئی مریض انسان یا جن کے کوئی بھی میجر بیماریاں ہوں، وہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بہت سے سوالات میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں آپ کی والدہ، آپ کے والد یا آپ کے پیچھے خاندان میں کسی کو یہ بیماری ہے؟ تو میں عرض کر چکا ہوں بہت دفعہ کہ اگر میڈیکل نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ نسل میں سفر کر سکتی ہے، تو ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایک تصور، ایک شعور بھی انسانی نسل میں سفر کرتا ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کے ہاں تربیت، ہم عمومی طور پہ ہمارے ہاں جب ہم امہات کی بات کرتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہاں تک میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تیسرے چوتھے بچے پر جا کے یہ پتا چلتا ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کی جاتی۔ پہلے دو تین بچوں میں تو ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ تربیت ہوتی کیا ہے۔ آیا ہمیں اللہ نے یہ جو ایک امر سے گزارا ہے کہ ہمارے اندر سے ایک انسان تخلیق ہو گیا، تو اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے کیا؟ ہمارے ملنے کا کوئی مقصد ہے کیا؟ اللہ کو ہم سے کچھ مطلوب ہے؟
یہ پورا نظام کیوں چل رہا ہے، اس طرح کے یہ سارے سوالات، ان کا جواب عمومی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے پاس، ہماری بہنوں امہات کے پاس نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر، میں بہت سے پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں، آج پھر دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی علاقہ فتح کرنا ہے تو وہاں پر آپ اپنے بزنس مین لوگ بھیجیں، تاجر بھیجیں۔ اگر آپ نے قوم فتح کرنی ہے تو آپ وہاں پر اساتذہ کو بھیجیں۔ اگر آپ نے نسل فتح کرنی ہے تو آپ تربیت یافتہ امہات کو بھیجیے۔ امہات جو ہیں، ان کا کردار جب تک ہمارے معاشرے میں مستحکم نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بڑی تبدیلی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے اس چیز کی۔ تو اسی پس منظر پر ہم آج بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم اور ان کی والدہ، جنہیں قرآن امرأت عمران کہتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہوگا، یہاں پر ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان میں اور ایشیا میں ماں باپ کے ساتھ، اور ماں باپ سے زیادہ نانا نانی کے ساتھ اور دادا دادی کے ساتھ ایک بڑی زبردست بانڈنگ ہوتی ہے ہمارے ہاں، ابھی بھی، آج بھی۔ تو ہمارے ہاں ہمیں جو چیزیں نانی کی طرف سے اور جو چیزیں دادی کی طرف سے، دادا کی طرف سے ملتی ہیں، نانا کی طرف سے، وہ تاحیات ہمیں زندہ رہتی ہیں، ہمارے اندر زندہ رہتی ہیں، اور ہمیں وہ یاد رہتی ہیں، چاہے وہ کہانیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی نصیحت کی صورت میں ہو، کسی واقعے کی صورت میں ہو۔ تو قرآن کریم جو ہے، ایک تو میں نے عرض کیا کہ لگاتار قرآن کریم ان تمام موضوعات پر بات کرتا آتا ہے کہ کون سے دور میں کب ایک مردانہ معاشرہ قائم تھا، کب وہاں پر خواتین کی جو ہے وہ اپیرنس آئی ہے، کہاں پر جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف گئے ہیں، اور خواتین نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار پیش کیا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر بہت سی چینجنگز قرآن کریم اس کو ساری چیزوں کو قرآن کریم جو ہے وہ ٹرم وائز جو ہے وہ پیش کرتا چلا آتا ہے۔ تو اب جب وہ یہ پہنچتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا واقعہ جو وہ پیش کرتا ہے، یہ ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 35۔ جی یہ میں چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی، آپ سب جتنے بھی ہمارے بالکل۔ حضرات، خواتین اور حضرات موجود ہیں، وہ نکال لیجئے، تاکہ ہم آج یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کا یہ کمال کہ ممکن ہے باپ کو، ظاہر ہے پیدائش سے پہلے بھی فکر ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں باپ جو ہے وہ پیدائش کے بعد جو ہے وہ تربیت سنبھالتا ہے، لیکن ایک ماں ہے کہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے وہ اپنے باطن میں اس کی تربیت کا آغاز کر، اس کے باطن میں، اپنے باطن میں اس کی تربیت کا آغاز کرتی ہے، اور یہ باطن جو ہے اس کا بطن بھی ہے اور اس کا باطن بھی ہے۔ تو خیر، اب قرآن کریم یہاں سے شروع کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت انك انت السمیع العلیم۔ اب ہم جائیں گے جی ایک ایک لفظ پر، کیونکہ یہ قرآن ہے اور اسے اپنی بات کرنا آتی ہے۔ اذ قالت امرأة عمران، اور جب کہا عمران کی بیوی نے۔ اب امرأة کا لفظ ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن میں دوری ہے۔ اب یہاں پر دوری کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 33 میں قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو آل عمران کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران اگر موجود ہوتے تو وہاں پر لفظ زوجہ آتا، لیکن چونکہ حضرت عمران وہاں پر موجود نہیں ہیں، وہاں پر امرأة کا لفظ آیا ہے، تو یہ دوری جو ہے یہ آئی ہے، تو وہاں پر قرآن کریم لفظ تبدیل کر گیا ہے، اور قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اذ قالت امرأة عمران، تو حضرت عمران کی بیوی نے کہا ربی، ربی، اے میرے رب۔ تو سب سے پہلے ایک تربیت یافتہ ماں کے لیے جو قرآن کریم دروازہ کھولتا ہے وہ باب ربوبیت ہے، باب تربیت ہے۔ ایک عورت جب تک رب کے ساتھ یہ رشتہ نہیں بنائے گی نا کہ وہ
ربی کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا میرے رب. تو یہ یہاں پر قرآن کریم نے یہ جو ربی کا لفظ استعمال کیا ہے نا کہ شی از کنفرمڈ اباؤٹ دا ریلیشن، کہ وہ جو کانٹیکٹ ہے ان کا اپنے رب کے ساتھ، اپنے کریٹر کے ساتھ، ان کو پکارنے کا انداز آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر عمیق ہے. کہ رب بھی، اے میرے رب، اے میرے رب. تو وہ مخصوص کر رہی ہیں اللہ کی ذات کو اپنی ذات کے ساتھ. یہ آپ کمال دیکھیے. ربنا کا لفظ ہوتا تو ہمارے رب ہوتے، لیکن رب بھی میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اکیلی ہیں. ربی انی نظرت لکا، تو ربی انی نظرت لکا میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں نظر کرتی ہوں، اے میرے رب میں نظر کرتی ہوں، میں تیرے نام کرتی ہوں. اچھا، رب انی نظرت لکا. اب یہاں پہ نظرت لک میں وہ بتا رہا ہے قرآن کریم کہ ڈسیزن میکنگ کے اندر یہ خاتون کتنی کمال ہے کہ انی کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ اکیلی ہیں یہاں پر بھی، اور آپ آگے چل کے جب سورہ مریم میں بھی جائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ ڈسیزن میکنگ کے اندر ان دونوں ماں بیٹیوں کا کردار کس قدر کمال ہے. کہ وہ ڈسیزن عورت کو یہ بتاتا ہے قرآن کریم کہ ایک عورت جب فیصلہ سازی پر آتی ہے تو پھر وہ ذمہ داری کو اکیلے تنہا قبول کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے. یہ قرآن کریم بتا رہا ہے رب انی، میں نے نظرت لکا تیرے لیے نظر کیا ہے، ما فی بطنی جو میرے بطن میں ہے، محررن آزاد، یعنی کہ جو میرے بطن میں ہے میں اسے آزاد کروں گی تیرے لیے، تیرے لیے. اب یہ دیکھیے کہ بطنی کا لفظ جو آیا ہے، یہ بطن تو ایک تو پیٹ ہے، اسی بطن کے اندر ایک باطن کام کر رہا ہے جسے قرآن کریم نے بتایا ہے، وہ سوچ، وہ شعور، وہ بات جسے وہ سوچ نہیں ہے، اگلا ہی لفظ اسے بیان کر رہا ہے. محررن، محررن آزاد. اس محرر کے لفظ میں آپ کو حریت دکھائی دے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب آزادی کا تصور صرف مرد کی ذات تک محدود تھا. یہ محرر کا لفظ جو ہے یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی ہوا ہے کہ طلب جو ہے وہ ایک مرد کی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں، طلب کر رہی ہیں ایک مرد محررن، اور کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جو میرے باطن میں ہو. اور طلب جو ہے اندر اندر جو طلب ہے وہ ایک مرد کی ہے، کیونکہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں پر آزادی کا تصور صرف ایک مرد کی ذات تک ہے، کہ مرد کو جو ہے وہ آزاد شخصیت تصور کیا جائے گا اور اس کو مانا جائے گا. تو اب قرآن کریم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ما فی بطنی محررن، آزاد. تو پتہ چلا کہ حریت کی پہلی بنیاد، ذریت میں حریت کی پہلی بنیاد ایک عورت رکھ رہی ہے. کمال دیکھیں قرآن کریم کا کہ اپنی ذریت میں، اپنی نسل میں حریت کی بنیاد اپنی ذریت میں ایک عورت رکھ رہی ہیں، اور ان کے پاس حریت کا تصور کتنا خوبصورت ہے اور کس قدر کمال ہے. فتقبل منی، تو آپ قبول کیجئے اسے میری طرف سے، آپ قبول کیجئے اسے میری طرف سے. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سمیع بھی ہیں، آپ علیم بھی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جہاں پر بھی قرآن کریم میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یا جہاں جہاں بھی وہ صفات خدا بندی آتی ہیں تو ان کا ان آیات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انک انت السمیع العلیم کے لفظ بتا رہے ہیں کہ ایک تو آپ کو سمیع ہونا پڑے گا. میں نے عرض کیا کہ سمیع سننے والے کو کہتے ہیں، لیکن جو ہی الف لام اس کے ساتھ لگے گا تو یہ اسپیشیلٹی آ جاتی ہے ان کہیں سننے والا. الف لام جب اس کے ساتھ آئے گا تو یہ اسپیشیلٹی کے ساتھ آئے. سمیع صرف سننے والا نہیں ہے بلکہ یہ ان کہیں کو سننے والا ہے.
علیم جو ہے یہ علیم ہے، العلیم وہ علم کے جو کوئی نہیں جانتا، یہ بھی اسپیشلٹی کے اندر۔ تو اب آپ یہ دیکھیے جی کہ یہاں پر قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر ایک آزاد خود مختار خاتون یہ ٹھان لے کہ حریت جو ہے وہ اس کی ذریت میں سفر کرے گی، تو اس تربیت کا آغاز اسے اپنے بطن سے کرنا ہوگا، اس تربیت کا آغاز اسے اپنے بطن سے کرنا ہوگا۔ اور یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ خالہ ہے، یہ چاچی مامی ہے، یہ کوئی بھی ہے، کوئی خاتون کسی رشتے میں وہ یہ کر سکتی۔ اگر ایک انسان ایک بیماری کو لے کر اپنی نسلوں میں اسے سفر کروا سکتا ہے تو ایک تصور حریت کیوں نہیں یہ سفر کر سکتا؟ اس کا آغاز آپ دیکھیے تو ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کی نانی کا ذکر جو ہے وہ بہت کم میں نے بہت کم لوگوں کو اس موضوع پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ آغاز جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، یہ کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات جو جتنا معاملہ ہے یہ شروع ہو رہا ہے ایک نانی کے تصور سے، ایک نانی کے تصور سے۔ یہاں پر میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ایشیا میں ایک یہ جو رجحان ہمارے ددحال اور ننہال کا ہے یہ بھی بڑا اہم ہے کہ ہمارا ننہال کیوں اچھا ہوتا ہے اور ہمارا ددحال کیوں برا ہوتا ہے۔ میں کبھی کبھی کی بات کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمیں اس سوال کا جواب پتا ہونا چاہیے تاکہ اس کا بھی امہات کی تربیت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ننہال اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ مائیں کبھی بھی اپنی بہنوں اور بھائیوں کی برائیاں اکیلے میں تنہائی میں اپنی اولاد کے سامنے نہیں کرتی، لیکن عمومی طور پر اولاد کے سامنے جو ہیں وہ چچا یا پھپھیاں یا ددحال کی طرف سے جو کچھ رشتے ہوتے ہیں ان پر جو بمبارٹمنٹ ہوتی ہے وہ علانیہ بھی ہوتی ہے اور وہ چھپ کر بھی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اب ننہال کا تصور بھی تو پھر کسی تربیت نے ہی ہمارے یہاں پہنچایا ہے۔ یہ جو ننہال کی محبت ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ ننہال بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی اچھائی کے پیچھے بھی آپ کو ایک ماں ہی دکھائی دے گی جو سب کچھ اچھا دکھاتی ہے اپنے بچوں کو، اس لیے ننہال بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں تو پھر ددحال کی باری آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے جسے ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو قرآن کریم نے یہ بتا دیا ہے جی کہ ایک نانی جو ہے اگر وہ یہ چاہے تو وہ حریت کا آغاز اپنی ضروریت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اس کا آغاز اپنے وطن سے کرے گی اور یہ چیز سفر کرے گی آگے۔ اب دیکھ لیجیے اگلی آیت، وہ بھی بڑی کمال ہے۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ، اور جب انہوں نے ان کو پیدا کیا، قالت مطلب جب ان کی ولادت ہو گئی، قالت کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا، میں نے تو ایک بچی کو جنم دیا۔ اچھا یہاں پر یہ قالت کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا کمال ہے۔ اس پوری آیت میں پورے کا پورا مکالمہ جو ہے یہ حضرت مریم کی والدہ کا ہے۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آگے الفاظ آئیں گے واللہ اعلم بما وضعت تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکالمہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آگے آپ دیکھیں گے جب پورا اس کا سیاق دیکھیں گے آپ آیت کا تو وہاں پر بات کھل جاتی ہے کہ وہ آگے فرما رہی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، اب وہ پوری بات مکمل کر رہی ہیں، وَإِنِّي اور میں نے سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اب وہ اپنی طرف یہ منسوب کر رہی ہیں۔ تو اس پوری آیت کے اندر جتنا مکالمہ ہے یہ مکالمہ حضرت مریم کی والدہ کا ہے۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جو لسان القرآن کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ مکالمہ بڑا زبردست۔ کہتی ہیں ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے پیدا کیا ہے ایک بچی کو، واللہ اعلم بما وضعت، اور بے شک اللہ جانتا ہے کہ میں نے جسے جنا، میں نے جو جنا ہے اللہ جانتا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، اور بے شک جو ذکر ہوتا ہے وہ انثى کی طرح نہیں ہوتا۔ اب ذرا ان الفاظ پر آ جائیے، اور ہمارے ہاں یہ جو کچھ قوانین پچھلے دنوں آئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے
बहुत अल्लाह का करम हुआ कि इस पर अब तो बड़ी कम कम इसकी आवाज आती है। LGBTQ जिसे कहा जाता है, ये एक कानून जो हमारी तरफ आया, और फिर इस कानून को आप ये देखिए कि शट अप कॉल देती हुई दिखाई देती हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी। कह रही हैं वलैसा ज़करु कल उनसा, जो मर्द होता है वो औरत की तरह नहीं होता। और जो औरत, जाहिर बात है इसी से बिल्कुल उल्टा कर लें तो एक औरत जो है वो मर्द की तरह नहीं होती। तो कुरान करीम ने ये बता दिया है कि जिस माशरे के अंदर एक नानी ये बात जानती है कि अगर कोई उनसा जो है उसके अंदर मर्द वाली चीज आ जाए और कोई मर्द जो है वो अपने आप को औरत महसूस करने लगे, तो उससे माशरे के अंदर कितना बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। ये एक नानी बड़े अच्छे तरीके से जानती है। कितने कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं जी इनके पास। आप सोचिए कि ये वो खातून है कि जो अभी बच्ची पैदा हुई है और वो कितने क्लियर कॉन्सेप्ट्स दे रही हैं अपनी बच्ची को इन अल्फाज की सूरत में। और कितना कमाल मुकालमा है कि कुरान करीम ने इसे कॉपी किया है, अपने पास बयान किया है कुरान करीम में। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा का कौल कहती हैं वलैसा ज़करु कल उनसा, कि बेशक जो मुज़क्कर, जो ज़कर होता है, जो मर्द होता है, वो औरत की तरह नहीं होता। व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, और मैंने उसका नाम मरियम रखा है। ये ले, ये जो खातून है, सम्मैतु, व इन्नी सम्मैतुहा, अब हा का ज़मीर बता रहा है कि औरत के लिए है, और मैंने इनका नाम रखा है मरियम। अब मैंने, इन्नी, इन्नी, इन्नी के अल्फाज, ये तीन अल्फाज एक ही आयत के अंदर आए हैं। तो यहां से आपको मालूम होगा कि यहां पर डिसीजन मेकिंग के अंदर ये खातून किस मकाम पर है, जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए ये किस मकाम पर है। आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो शुरू से ये टॉम एंड जेरी का जो खेल है, कि जिसमें ये कहा जाता है कि एक औरत से पूछा जाए कि आपके बच्चों का ये हाल क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा कि इनके बाप की वजह से। बाप से पूछा तो उन्होंने कहा कि इनकी माँ की वजह से। और दोनों से पूछा तो और कोई नहीं मिला, तो कहा ये खानदान है या ये जिस इलाके के अंदर रहते हैं ये इलाका ठीक नहीं। कोई इंसान उसे अपनी जात पर ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब ये देखिए कुरान करीम के ये जो अगले अल्फाज आ रहे हैं, कमाल कर गया कुरान करीम। वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका। अब उईदु का लफ्ज अमूमी तौर पर हमारे यहाँ तो पनाह के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं कि अवव और अवा में कुरान करीम फर्क करता है। इद अवल फित्यतु इलल कहफी, कुरान करीम कहता है कि सूरह कहफ के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब पनाह ली कुछ नौजवानों ने, तो वहां पर पनाह के लिए अवा का लफ्ज आया है। तो अवद जो होता है ये निगाह के लिए होता है। पनाह में और निगाह में ये फर्क होता है कि पनाह जो होती है वो पनाह गजीन के होती है, और पनाह गजीनों की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन आप वो ईद की बात करेंगे, आवद की बात करेंगे, तो ये निगाह की बात होगी। और आप ये देख लीजिए कि पनाह में जो हैं वो पनाह गजीन रहते हैं, और निगाह में जो दिल के करीब होते हैं वो रहते हैं। तो ये कह रही हैं, फरमा रही हैं उईदुहा बिका, कि मैं उसे आपकी निगाह में देती हूँ, आपके अंडर करती हूँ मैं उसे। अब आप ये कमाल देखिए कि सिर्फ उसे नहीं, वह जुर्रियतहा, और उसकी जुर्रियत को भी। जरा कितनी कंफर्म्ड लेडी हैं ये, कि जिनके यहाँ अभी बेटी पैदा हुई है तो उन्हें अपने नवासे और नवासियों की फिक्र पड़ गई है, जुर्रियत की फिक्र है जी। और ये कमाल देखिए कि कितनी कंफर्म्ड हैं कि जो काम मैं करूंगी उस पर मेरी बेटी भी चलेगी और फिर आगे चलकर उनकी औलाद भी चलेगी। ये ले जनाब ऑन करने का तरीका। बिल्कुल हरगिज ये नहीं कहा जाएगा कि जी मैं मर्द, मेरे घर में मर्द नहीं था तो ये मेरे पास एक उज्र है। जी मेरे, इनके बाप ने इनके सर पर हाथ नहीं रखा, ये भी एक उज्र है। भाई कोई नहीं है, ये भी एक उज्र है। कोई मर्द नहीं है घर में, ये भी एक उज्र है। लेकिन यहां पर तो वो किसी को पुकार भी नहीं रही। ये कितनी मुअतमद हैं,
इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि इनका जिक्र कुरान करीम कर रहा है, इतनी कॉन्फिडेंट हैं कि ये भी नहीं सोच रही कि आगे बढ़कर, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे, बड़ी होकर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बड़ी होकर अगर ये फरमाती हैं कि माँ जी मेरे और आपके ख्यालात मुख्तलिफ हैं, मैं वो नहीं बन सकती जो आप सोच रही हैं। मतलब ऐसा होता है, इंसान सोचता है, बहुत दफा कहता है कि मैं अपनी औलाद के बड़े होने का इंतजार करूंगी, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, वो इतनी क्लियर है, क्लियर एंड साउंड है कि वो उसमें वो कह रही है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ जी, और मैं अल्लाह की निगाह में दे रही हूँ अपनी बेटी को भी और उसकी जुर्रियत को भी, मैं दे रही हूँ। डिसीजन कौन कर रहा है जी? एक नानी। ये कमाल देखिए आप कुरान के। उईदुहा बिका व जुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, उस शैतान से कि जो हकायक को हटा देता है। मैं खुदा की निगाह में, मैं रब की निगाह में ला रही हूं अपनी बेटी को और उसकी नस्ल को, किससे हटकर? उस शैतान से हटकर के जो हकायक को झुटलाता है, हकायक को हटा देता है उनकी असल हक से, जगह से। तो यहाँ पर ये है जी वो कमाल कुरान करीम का, जो कुरान करीम ने पेश किया है। और उसमें कुरान करीम ने ये बताया है कि ओवरऑल जब हम इस पूरी सूरत को देखें, आल इमरान में भी और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या सूरह मरियम में है, तो इसमें एक चीज बहुत बिल्कुल साफ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो साफ ये है कि वहां पर आपको मर्द माइनस मिलेगा। इमरात इमरान का लफ्ज आपको बता रहा है कि हजरत इमरान मौजूद नहीं है, तो वो वफात पा गए हैं। दूसरी तरफ ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद मौजूद नहीं, सिर्फ मर्दों को माइनस करके कुरान करीम ये बता रहा है कि ये वो वक्त है, ये वो वक्त है या था या होगा जब औरत को अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करनी होगी कि वो डिसीजन मेकर हो, और दूसरी बात, फैसला साजी उसके अंदर इतनी कमाल होनी चाहिए कि वो अकेली किसी भी शय की जिम्मेदारी कबूल करने के काबिल हो जाए। पूरी सूरत का अर्क आप निकालिए ना, तो आप देखेंगी कि कुरान करीम ने ये बता दिया है कि अगर औरत, मैं शुरू से ये बात हम कह रहे हैं कि उम्महात की जब हम बात करते हैं, तो उम्महात जो हैं, ये एक जो है वो उम्मत की बुनियाद है। और हम हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि एक ताबिंदा माँ जो है वो एक ताबिंदा कौम पैदा करती है, एक शर्मिंदा माँ एक शर्मिंदा कौम पैदा करती है। तो अल्लाह करीम हमारी नानियों को, हमारी दादियों को, जितनी भी बड़ी हमारी खवातीन हैं, और फिर आगे चलकर हम पर मर्दों में जब बात करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह करीम इन्हें तौफीक अता फरमाए कि ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने बताया कि अगर खातून जो हैं, खवातीन हमारी बड़ी बूढ़ी जो हैं, वो अ, अपनी औलाद को, या हमारी जो बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, वो अपनी औलाद को कुरान जो है वो बजरिया दूध पिला दें, तो फिर आप देखिए कि कितना बड़ा कमाल होता है इस दुनिया में। जज़ाकल्लाह खैर। और बिल्कुल जी, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बहुत अच्छी तरह आपने तफसील के साथ ये जो बात अभी बताई है उससे आई थिंक उम्महात को एक बहुत एक रहनुमाई भी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि उन्होंने क्या करना है, फैसला साजी और जिम्मेदारी वो अपने हाथ में ले सकती हैं, और इसी से फिर बदलाव आएगा इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट हाँ। जो इसी के आगे जो आयत है 37 में, आ, मेहराब का जिक्र होता है जहाँ पे हजरत मरियम है और वहां पे उनको रिस्क अल्लाह ताला फराहम कर रहे हैं और बगैर हम्म, हिसाब बताया जाता है। और आगे जी। जब हम देखते हैं सूरह मरियम में, तो आयत हम्म, नंबर 19, सूरह मरियम जो है 19 नंबर है, और आयत नंबर 25 में वहां जब वो हम्म, हमल से होती हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप दरख्त को अपने करीब कर लें ताकि खजूर आपके ऊपर आपको मिल जाए। हम्म, तो वहां पे उनको हम्म, रिस्क नहीं दिया जाता उस तरह से आसानी से जैसा कि मेहराब में दिया जाता है। तो आप इसको जरा हम्म। वजाहत करें, यहाँ क्या मामला है जो अल्लाह ताला हमें समझाना चाह रहे हैं। जी, यहाँ पर एक तो बहुत कमाल है जी, आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने इसको बयान किया है। यही इन्हीं आयत को जब हम आगे लेके चलेंगे तो इस बात का जवाब भी हमें मिल जाएगा कि जब वो हमल से पहले हैं तो उन्हें रिज्क जो है वो बगैर किसी एफर्ट के मिल रहा है।
لیکن جب وہ حمل میں ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ حزی، اب آپ ہلائیں اس درخت کو تو یہ پکی ہوئی کھجوریں آپ کے سامنے گرا دیں۔ تو یہ بڑا ایفرٹ والا کام ہے درخت کو ہلانا، یہ تو اچھے بھلے مرد نہیں ہلا سکتے، اور ایک عورت سے یہ بات کہنی کہ جو آلریڈی ایسی نازک حالت کے اندر سے گزر رہی ہیں۔ تو بیسیکلی اصل میں قرآن کریم نے نا وہاں پر ایک بہت بڑا کرم اور فضل جو ہے وہ کیا ہے، کہ جس پر انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم نے فضیلت دی ہے حضرت مریم کو دنیا کی تمام تر خواتین پر۔ تو وہ کس بات پر فضیلت دی گئی ہے اس کا بھی ہم جواب دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ انہیں کیوں کہا گیا کہ آپ اس درخت کو ہلائیں۔ دیکھیے، ایک تو اس کا سادہ سا جواب آپ لے لیجئے تاکہ پھر ہم تفصیلاً بات کریں۔ سادہ سا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مریم جب محراب میں ہیں تو وہ اس وقت تک ماں نہیں ہے، لیکن جو ہی ان کی طرف یہ بات آتی ہے، یہ ذمہ داری ان پر آتی ہے، تو وہ ماں بنتی جاتی ہیں۔ تو ماں بننے سے پہلے ان کو جتنی تمام تر چیزیں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، جس بھی حساب سے دی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایفرٹ نہیں کر رہی، اس کے لیے ان کو کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑ رہی، وہ ان کو مل رہی ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو انسان آپ کو ایفرٹ کرتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا تو اس نے ایفرٹ کی نہیں، میں بھی انہوں نے کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی سسٹم، کوئی ایسی چیز کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ان کو بغیر ایفرٹ کے وہ رزق مل سکتا ہے، مینز اس کے پیچھے بھی کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے۔ تو پھر جو ہو، بہرحال ہمیں اللہ پر یقین ہے کہ وہ بغیر اسباب کے بھی انسان کو رزق دے سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا حضرت مریم کے ساتھ۔ اب آپ یہ دیکھیے، قرآن نے کہا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ تو کفالت کی ہے حضرت زکریا نے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زكريا المحراب، اور جب بھی حضرت زکریا جو ہیں وہ محراب میں داخل ہوتے ہیں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو وہ پاتے ہیں ان کے پاس رزق۔ اب یہ وجد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ جو رزق ہے نا جی، یہ ہر دفعہ اپنی کنڈیشن چینج کر رہا ہے، کیونکہ یہ وجد میں آپ کو جد کا عنصر ملے گا، اور یہ ہر دفعہ کسی چیز کی تجدید بھی آپ کو اس میں دکھائی دے گی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک ہی رزق جو ہے وہ ان کو مل رہا تھا۔ قال یا مریم ان لک ھذا، تو انہوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ آپ کی طرف سے کہاں سے آیا؟ قالت من عند اللہ، کہنے لگی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو یہاں پر جو سب سے بڑا راز کھلا ہے حضرت مریم پر، وہ یہ ہے کہ ایک قانون تو ہے حساب کا، اور ایک قانون جو ہے وہ بغیر حساب کے ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات میں دو قوانین کام کر رہے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس جب کوئی چیز ہمارے کاؤنٹنگ سے یا ہماری کیلکولیشن سے آؤٹ ہوتی ہے، ہم نہیں گن پاتے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اب بے حساب ہو گئی۔ تو کائنات میں دو طرح کے جو ہے وہ قوانین چل رہے ہیں، ایک حساب کا قانون ہے، ایک بغیر حساب کے قانون۔ جو حساب کا قانون ہوتا ہے وہ ہماری کیلکولیشن میں ہوتا ہے، ہماری گنتی میں ہوتا ہے۔ جو چیز ہماری گنتی سے نکل جاتی ہے اسے ہم بغیر حساب کی کہہ دیتے ہیں یا بے حساب کہہ دیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے ہاں جو چیز ہمارے ہاں بے حساب ہے یا بغیر حساب کے ہے، وہ اللہ کے ہاں حساب میں ہے، وہ اللہ کے حساب کے مطابق ہے۔ اگر وہ اللہ کے حساب سے بھی آؤٹ ہو جائے، نکل جائے، تو پھر وہ خالق نہیں رہتا، پھر وہ اللہ نہیں رہتا۔ تو جو چیز ہمارے حساب میں ہے وہ تو ہے حساب میں، جو ہمارے حساب میں نہیں ہوتی ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بغیر حساب کے ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ دو قانون چلتے ہیں، ایک قانون جسے عقل انسانی ایکسپٹ کرتی ہے، سمجھتی ہے، لیکن ایک قانون یہ ہے کہ اس میں عقل انسانی جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر پاتی۔
تو اسے بغیر ہوں حساب کے کہا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں یہ دو قانون. اللہ حساب کے قانون سے بھی واقف ہے اور بغیر حساب کے قانون سے بھی واقف ہے. تو اس کی بالکل مثال ہم عام سی سادہ سی مثال دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے. ایک مقام پر قرآن کریم میں فرمایا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب. دوسرے بھی اس کے اللہ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی مرضی پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی نظام نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جب حساب کی بات ہوگی اور بغیر حساب کے بات ہوگی, بات تو پھر قوانین کی ہوگی. اب آپ یہ صحیح دیکھیے کہ مثال کے طور پر ایک سگنل ہے, اس سگنل پر روزانہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور روزانہ اس سگنل پر ہزاروں گاڑیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں, آتی ہیں, رکتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. لیکن وہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ تصویر اس گاڑی کی بناتا ہے جو لاقانونیت کرتی ہے. بالکل وہ اس گاڑی کی تصویر بناتا ہے جو سگنل توڑتی ہے. تو معلوم ہوا کہ جس نے سگنل توڑا, جس نے لاقانونیت کی, یہ کیمرہ اسے پکڑتا ہے. اور جتنی گاڑیاں سگنل پر حساب کے مطابق آ کر کھڑی ہوئی ہیں اور حساب کے مطابق چلی گئی ہیں, ریڈ لائٹ پر رکی ہیں, گرین پر چلی گئی ہیں, جو قانون کے مطابق چل رہی ہیں, ان سے خدا کوئی حساب نہیں کرتا کیونکہ وہ آلریڈی حساب کے مطابق چل رہی ہیں. جو بالکل انسان حساب سے آؤٹ ہوتا ہے نا جی, وہ اسے پکڑتا ہے. تو وہ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو آلریڈی قانون کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے اسے وہ نہیں روکتا. جس طرح کہ وہ کیمرہ جو ہے وہ گرین لائٹ پر چلنے والی گاڑیوں کی تصویریں نہیں بناتا, مینس کہ ان کا چالان نہیں کاٹتا. تو یہ ایک سسٹم ہے, یہ ایک نظام ہے کہ جس کو عیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں سورہ ال عمران میں حضرت مریم علیہ السلام, اور فرماتی ہیں کہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. آگے چل کے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ ہمارے ہاں حساب کتاب کے مطابق تو ایک مرد عورت کے ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے, لیکن پھر جب یہاں پر معاملہ ہی بغیر حساب کے ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلق کی کتنے اطوار ہیں. جیسا کہ قرآن نے کہا خلقکم اطوارا, کہ ہم نے بہت سے طریقوں میں تمہاری تخلیق کی ہے. تو ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تخلیق جو ہے وہ صرف انسانوں میں اور اس انداز میں کہ مرد عورت کے ملاپ سے ہے, اور باقی چونکہ ہماری ابھی ہم لوگوں نے تحقیق میں ہم لوگ کافی ذرا پیچھے ہیں, ہمیں ذرا یہ مذہبی اینک اتارنی ہوگی, اس کے بعد ہمیں بات سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم نے کیا بات کی ہے. اور اس موضوع پر انشاءاللہ پھر ہم کبھی بات کریں گے. تو یہ ہے جی بنیادی بات کہ ایک تو کھجور کا تنا جو ان کو رزق دیا جا رہا تھا محراب کے اندر, وہ رزق دیا جا رہا تھا ماں بننے سے پہلے. اور جب ان کو یہ کہا گیا کہ اب آپ جا کے درخت کو ہلا دیجئے, تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اب ان کے بطن میں ایک اولاد موجود ہے, اور اس اولاد کی تربیت کے لیے ان کو محنت کی گھٹی دینا بہت ضروری ہے. یہاں پر وہ ماں ایکٹیو ہو کر اپنی ادا سے, اپنے جسم سے ایک حرکت کر کے اپنے بچے تک یہ پیغام پہنچا رہی ہیں کہ آپ نے زندگی بھر محنت کرنی ہے, اپنا درخت خود ہلانا ہے اور خود اس کی کھجوریں کھانی ہیں. یہ ہے وہ پیغام جو قرآن کریم بتاتا ہے کہ امہات جو ہیں وہ تربیت کا آغاز اپنے بطن سے کریں گی, جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کی ہے. تو جو محراب میں ان کو بغیر ماں کے وہ تمام, جب وہ ماں نہیں تھی وہ تمام تر چیزیں میسر آئیں, اور جب وہ حاملہ ہوئیں تو قرآن کریم نے یہاں پر ایک اور بھی بڑی اہم چیز ہے کہ قرآن کریم نے ایک تو یہ بتا دیا کہ حامل کوئی بھی ہیں دنیا کی مخلوق, جو ہمارے ہاں باقی دوسری بھی مخلوقات ہیں جن میں ان ساری مخلوقات میں خاتون جو ہیں وہ, تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کھجور آپ کی صحت کے لیے کتنی کمال ہے. یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا راز ملتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہمارے ہاں جب بیٹیاں بہنیں مائیں ہماری اس عمر سے گزر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت ویک ہوتی ہیں, بہت کمزور ہوتی ہیں, طرح طرح کی چیزیں, طرح طرح کی میڈیسنز. میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے بجائے اگر وہ
کھجور کھائیں، تو یہ بھی قرآن کریم کا ایک بڑا بہترین کمال ہے وہ جو بتا رہا ہے قرآن کریم. دوسرا یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس حالت میں بھی حرکت نہیں چھوڑنی، آپ نے محنت نہیں چھوڑنی، اور اتنی شدید محنت بتا رہا ہے کہ ایک درخت کو ہلانا ہے، ایک درخت کو ہلاتے ہوئے ایک مرد کو بھی لگ پتا جاتا ہے، یہ ایک عورت کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ذرا ہلائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں وہ بالکل بیٹھ جاتی ہیں اور بعد میں وہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہیں اور اولاد بھی نقصان اٹھاتی ہے. تو یہاں پر یہ پیغام بھی ایک قرآن کریم نے دیا ہے. تو یہ ہے جی مختصر سا اس کا جواب. چلا کر بہت بہت جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ. اچھا جی، اب ایک اور سوال ہے جی، اسی کو اگر آگے لے کے چلیں، سورہ مریم میں ہی آیت نمبر 29 میں، آیت نمبر جی 29. اچھا، جب جی حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے اور حضرت مریم ان کو جب لے کر آتی ہیں تو ان پہ سوال اٹھائے جاتے ہیں اور پھر وہ اشارہ کرتی ہیں ان کی طرف. تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ یہاں پہ قرآن ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ جی یہ ایک تو آیت کو ذرا پیچھے سے اگر ہم پڑھیں تو جی قرآن کریم کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مریم ہے آیت نمبر 27 سے. جی فآتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تو جب وہ آئیں اپنی قوم کے پاس، انہوں نے تحملہ حمل کیا، اٹھایا ہوا. حمل سے تحمل کا آپ دیکھ لیجئے کہ حمل کیا ہوا ہے، کسی چیز کو اٹھانا، متحمل ہونا کسی چیز کا. تحملہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے انہیں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تو کہنے لگے کہ اے مریم آپ تو بڑی عجیب شے کے ساتھ آئی ہیں، ایک بڑے عجیب عمل کے ساتھ آئی ہیں آپ. یا اخت ہارون، یہاں پر بھی اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ اخت ہارون وہاں پر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے. حالانکہ یہ وہ ہارون کی بات جو عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مریم جو ہیں وہ ہارون کی بہن ہیں، یا یہ کیوں قرآن کریم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یا اخت ہارون. تو یہاں پر ایک چیز اتنی کمال ہے قرآن کریم کے اندر کہ ایک مقام آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے بھائی ہارون کو آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، افصح منی، کہ جو فصاحت میں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن آپ حیران ہوں گی کہ جب وہ دربار میں جاتے ہیں، فرعون کے محل میں جاتے ہیں، تو وہ سارا مکالمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. ہارون ایک دفعہ بھی انہوں نے بات نہیں کی اور وہ خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو اس مکالمے میں بھی کمال یہ ہو رہا ہے کہ جب حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں تو انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں کیا اور بلکہ اشارہ کر رہی ہیں اپنے بچے کی طرف. تو یہاں پر خاموشی یکساں ہے ہارون علیہ السلام کی بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بھی. جیسا حضرت ہارون وہاں خاموش رہے، یہاں اس مکالمے میں حضرت مریم خاموش ہیں. تو کہا جا رہا ہے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. جس طرح ہارون بھی نہیں بولے تھے، وہ دو تھے اور ایک بول رہا تھا ایک خاموش تھا، یہاں پر بھی آپ ہارون و موسیٰ کی طرح، حضرت مریم جو ہیں وہ ہارون کی طرح خاموش ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ موسیٰ کی طرح بات کر رہے ہیں. قرآن کریم ہے جی، یہ کمال ہے اس کا. ما كان ابوکی ما كان ابوک امرأ سوء وما كانت امک بغیہ. تو تمہارے جو اب ہیں وہ تو ایسے نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری ماں جو ہے وہ ایسی تھی، مطلب ان معاملات کے اندر رہنے والی. اب یہ دیکھیے اتنی بڑی بات کو فیس کرنے کے لیے ایک عورت خاموش ہے. آپ کمال دیکھیے کہ قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ بہت سے مقامات ایسے آپ کی زندگی میں آئیں گے جہاں پر آپ کی خاموشی آوازوں کی مرشد بن جائے گی. تمام آوازوں کو بٹھانے کے لیے آپ کو خاموش ہونا پڑے گا. خاموشی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے. چونکہ ہم نے خاموشی کو محسوس نہیں کیا، اس لیے ہم لوگ جانتے نہیں ہیں کہ خاموشی کتنی طاقت ہے، بہت بڑی انرجی ہے. اور قرآن کریم نے جہاں جہاں خاموش ہونے کا ذکر کیا ہے وہاں بہت بڑے بڑے راز قرآن کریم کھولتا ہے جی تو جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے آتی ہیں
اور وہ قوم جو ہے وہ ان پر اعتراض کرتی ہے، ان پر یہ بات کرتی ہے کہ نہ تو آپ کے باپ جو ہیں وہ اس طرح کے تھے، نہ آپ کی والدہ جو ہیں، ماں جو ہیں، وہ آپ کی جو ہے وہ اس طرح کی تھی۔ ان تمام تر باتوں کے جواب میں حضرت مریم جو ہیں وہ خاموش ہیں، اور قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ اب یہ دیکھیے ذرا، ایک اشارہ بتا رہا ہے کہ جواب کیا دینا ہے، پوزیشن کیا ہے، اور آنسر کیا کرنا ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو کہنے لگے میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں اللہ کا۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبیوں میں سے کیا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا قرآن کریم کہ جب وہ اپنی قوم کے سامنے آئی ہیں تو فاشارت الیہ، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے اپنے بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو کنورسیشن کے لیے قرآن کریم نے جو سب سے بہترین ٹول بتایا ہے امہات کا اپنی اولاد کے ساتھ، وہ الفاظ سے بھی زیادہ اسٹرانگ تاثرات ہیں، وہ اشارہ ہے کہ جو ایک ماں جو ہے اپنی پوری بات، اپنا پورا تصور ایک لمحے میں بلکہ آنکھ جھپکنے میں منتقل کرتی ہے اپنے بچے کے اندر، اور وہ بچہ پھر اسے پریزنٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم نے جو بہت بڑا راز دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اگر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی باؤنڈنگ اتنی زبردست ہو، اتنی اچھا ان کا تربیتی معاملہ ہو اپنی اولاد کے ساتھ، کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر عمل ہو رہا ہو وہاں پر زبان کو شرمندہ مت کیجیے، وہاں پر مت بولیے۔ تو عمل جو ہے وہ یہ تاثر ہیں، چہرے کے تاثرات، اور ان میں ایک اشارہ کہ جس پہ آپ کی اولاد جو ہے وہ آپ کی بات کو سمجھے، کہ جس طرح کے عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کی بات کو سمجھے ہیں۔ تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ کا لفظ بتا رہا ہے کہ ماں اور بچوں کے درمیان بہترین کنورسیشن یہ ہوتی ہے کہ ماں اور بچے ایک دوسرے کا اشارہ سمجھتے ہوں۔ تربیت اتنی کمال کی ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگ ریاکشن سے سیکھیں اور قریب سے ایک دوسرے کو واچ کریں، دیکھیں، تاکہ امہات جو ہیں انہیں اپنے بچوں کے مزاج کا، ان کی طبیعت کا پتہ ہو، اور بچوں کو اپنی والدہ کا، اپنی کا پتہ ہو کہ ہماری ماں جی جو کس مزاج کی ہیں اور ابھی وہ مجھ سے کیا چاہ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بھی ایک قرآن کریم میں تربیتی عنصر ہے۔ جزاکم اللہ بالخیر، ہماری طرف سے یہاں پہ آج بات مکمل ہوئی جی، اور اب اگر آپ چاہیں تو ہم سوال جواب کی طرف جا سکتے ہیں۔ بالکل جی، بہت شکریہ ماشاءاللہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے سارے پوائنٹس جو ہیں کو واضح کر کے ایکسپلین کیا ہے کہ ماں اور بچے کی بانڈنگ کیسی ہونی چاہیے ہے کہ بچہ اشارے سے سمجھ جائے کہ ماں کیا چاہ رہی ہے۔ تو اس طرح کی گائیڈنس ہم سب کو لے کے آگے بڑھنی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ زبیر بھائی، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ خواتین جن کے بچے اب بڑے ہیں، ہم کافی لاسٹ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے وہ ٹائم اپنی طرف سے تو جو ہو سکتا تھا کیا، لیکن اب تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو مجھے آپ کے پچھلے میں سے سمجھ آئی تھی کہ بس رابطہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا اور عملی کردار دکھانا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی پوائنٹ ایڈ کریں گے جس سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی، آپ غالباً بڑی اولاد کی بات فرما رہی ہیں نا، آپ یہ کر رہی جی، ہیں کہ جو ٹین اولاد بڑی ایجرز۔ ہو چکی ہے آلریڈی۔ جی، ٹین ایجرز ہیں۔ دیکھیے، ایک بڑا زبردست طریقہ ہے ٹین ایجرز کو نا ان کی تربیت۔ کئی دفعہ ہمیں یہ بات پوچھی جاتی ہے، بہت سی مائیں پوچھتی ہیں کہ جی اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، 20 سال سے بڑے ہیں، 25 سال کی ایج ہے اس طرح کی، یا 16 سال کے ہیں 17، تو ہم لوگ پہلے تو شروع سے یہ نہیں کر سکے۔ اب ہمیں جب پتہ چلا ہے قرآن کریم کے ذریعے کہ دیکھیے تربیت کچھ اس طرح کی بھی ہو سکتی ہے یا کی جا سکتی ہے، تو ان کی ابتدا ہم کہاں سے کریں کہ ان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ سکے؟ تو سب سے بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو خیر کے اندر انگیج کریں۔ دیکھیے، ایک
تربیت ہے جو ریئیکشنز پر مبنی ہے. آپ کوشش کیجئے، مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں بچپن میں ہم بڑے بھی ہو گئے تھے، پھر بھی ہمیں خاص طور پر جمعرات کے دن جو ہے وہ کھانا ہمارے گھر جب پکتا تھا تو سالن جو ہے وہ باقاعدہ ایک رسم ہوتی تھی ہمارے پنجاب میں کہ آپ نے یہ کھانا جو اپنے پڑوسی کے دے کے آنا ہے. تو جب وہ پڑوسیوں کے ہاں جاتے تھے ہم لوگ وہ دینے کے لیے، تو وہ جو دینے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی تھی اور جسے ہم دے رہے ہوتے تھے اس کے فیس امپریشنز، اس کا جو ریئیکشن ہوتا تھا وہ ہماری ذات کے اوپر اتنا کمال ہوتا تھا کہ ان ریئیکشن سے ہمیں فیل ہوتا تھا کہ ہم نے کوئی بہت اچھا کام کر لیا ہے، بہت اچھی چیز ہمارے اندر کچھ آ گئی ہے کہ کسی کو کچھ دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک سکون ہے، ایک تسکین ہے جو ہمارے اندر اتری ہے. تو یوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر آپ اپنی اولاد کو انگیج کرنے کی کوشش کیجئے، انہیں ایسے معاملات میں ڈالیے کہ جہاں پر وہ ریئیکشنز کے ساتھ سیکھیں. مطلب وہ کسی کو جا کر کوئی چیز دیں اور آگے سے ایک خوبصورت ریئیکشن ان کے اندر ایک بہترین موڈ آن کرے. وہاں پر جا کے ان کو یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ جو خوشنودی ہے یہ کسی انسان کی دلجوئی کر کے، اس کی مدد کر کے، اس کی مسکراہٹ کتنی مہنگی ہے، اس کی یہ ہنسی کتنی زبردست ہے. اور پھر ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ جاتے تھے اپنے محلے میں کسی کو کچھ دینے کے لیے تو واپسی پر اسی پلیٹ میں وہ اپنے گھر کی بنی ہوئی کوئی چیز ہمیں دے دیتے تھے. تو یہ ایک ڈبل ریئیکشن ہو جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ جس مرضی ایج میں ہے، چاہے وہ 40 سال کا ہے آپ کا بچہ اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے اس کے اندر کوئی بڑا تغیر میں لے کر آؤں، تو آپ اسے خیر کے اندر انگیج کیجئے، خیر کے اندر انگیج کیجئے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان ریئیکشن سے اور اس خیر کے اندر انگیج ہونے سے ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کوشش کریں کہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جو 10 سال سے چھوٹے بچے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کنورسیشن کریں تو آپ سرگوشی میں بات کریں. یہ سرگوشی اتنا بڑا علم ہے، اتنی کمال چیز ہے کہ اس میں ایک تو ہم نے یہ تمیز سکھانی ہے کہ یہ سرگوشی کب اور کہاں کیسے کرنی ہے. ایسا نہیں کہ مہمانوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے جو برا سمجھا جائے گا، نہیں. آپ نے سرگوشی رات کے اس پہر میں جب وہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے اس کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنی ہے تو سائیکولوجیکلی وہ بچہ یہ فیل کرتا ہے کہ یہ کوئی سیکرٹ ہے جو میری ماں یا میرے والد صاحب جو ہیں مجھے بتا رہے ہیں. تو وہ سیکرٹلی ان چیزوں کو لیتا ہے اور ان کے اندر کھو جاتا ہے، امیجن کرتا ہے ان کو. تو جو ماں باپ جن کی آواز بالکل دھیمی ہو اور وہ سرگوشیوں میں اپنے بچوں سے ان کے لیے تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے بنسبت ان ماں باپ کے لیے کہ جو اپنی اولاد پر چیختے ہیں، چلاتے ہیں. تو یہ ایک امر ہے جی، اس پر اگر ہم محنت کریں تو انشاءاللہ بیٹر ریزلٹس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. جزاک اللہ. گریٹ. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کے بچے وہ دور اب گئے جو جس طرح سے یہ تربیتیں پہلے کی جاتی تھیں اور بچے سیکھتے تھے. اب کمپیوٹرائز زمانہ ہے. آپ کو نہیں پتا، بیکاز میرے نواسے نواسیاں ہیں، میں انہیں دیکھتی ہوں وہ کس طرح سے جو ہے وہ آج کے دور میں پرورش کرنا مجھے لگتا ہے اب بہت مشکل ہو گیا ہے ماؤں کے لیے. وہ پورا دن پوری رات لگا دیتی ہیں بچوں کے لیے، لیکن بچے جو ہیں وہ قابو میں نہیں آتے. تو اس کا کیا علاج ہے؟ آج کی پود جو ہے، جو آج 6 سال کا بچہ ہے یا جو آج 5 سال کے بچے ہیں، ان کو بہت مشکل ہے ٹرین کرنا، کیونکہ وہ ابھی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بات کہ آپ کو نہیں پتا. وہ اپنی اماں اور ابا کو یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، ہمیں زیادہ پتا ہے. تو اس ایسے موقع پہ ہمارا جواب ان بچوں کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز اس دور کے بچوں کو ٹرین کرنا میرے خیال سے، تو میں دیکھ رہی ہوں اپنی بیٹیوں کو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل. تو کائنڈلی اگر کوئی اچھا سا جواب مل جائے تو حل ہو جائے اس بات کا. تھینک یو سو مچ. جی شکریہ. جی زبیر صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. اور یہ تو بات جو آپ نے فرمائی ہے، یہ تو اب گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے اور پورے پاکستان میں ہی تقریباً ہمارے
والدین جو ہیں وہ اس بات کو لیکر پریشان ہیں کہ جب ہم بچے سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، مجھے پتا ہے، بس آپ چپ کر جائیں، پاپا آپ کو نہیں پتا، ماما آپ کو نہیں پتا. اچھا دیکھیں، ایک چیز تو آپ یہ ذرا تھوڑا سی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عمل کریں تو اس سے بھی فرق آ جائے گا. جو اس ٹریک پر جا چکے ہیں ان پر تو ظاہر ہے بہت کام کرنا پڑے گا، لیکن جو ابھی اس ٹریک سے نیچے ہیں ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں، پہلے ہم ان پر بات کرتے ہیں. دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ دو چیزیں اگر میں اپنے بچے کے سامنے رکھوں، دو چیزیں، ایک طرف میں کتاب رکھوں اور ایک طرف میں موبائل رکھوں، تو میرا بچہ جو آج کا بچہ ہے وہ یقیناً موبائل کی طرف جائے گا، وہ یقیناً موبائل کی طرف جائے گا. اچھا، اب موبائل میں اب ایک مطالعہ ہے جو کتاب کے اندر ہے، ایک مطالعہ ہے جو موبائل کے اندر ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو کس قدر ذہنی مفلوج کیا جا رہا ہے کہ ایک لمحے میں وہ ایک قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، اگلے لمحے اسے پتا چلتا ہے کہ کسی ملک نے کسی ملک پر حملہ کر دیا ہے، وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں. اس سے اگلے لمحے اسے پتا چلتا ہے کہ کرکٹ میچ میں آج فلانے نے سینچری بنا لی ہے. چوتھے لمحے میں اس کو پتا چلتا ہے کہ انڈین سانگ نئی مووی کون سی آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سکرولنگ میں کہ جس میں وہ ایک فیز میں داخل ہوا تھا کہ جہاں پر وہ ایک بہت پاکیزہ ایک فیلنگ تھی اس کی تلاوت میں، اگلے ہی لمحے اس کو اٹھا کے بالکل 180 ڈگری پہ اس نے جا کے ڈالا ہے ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، جہاں پہ اگلے ہی لمحے کرکٹ آ گیا، اس سے اگلے لمحے ایک سانگ چلنا شروع ہو گیا، اس سے اگلے ہی لمحے کچھ ایسے ٹک ٹاکرز ہیں کہ جو واہیات گفتگو کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. اچھا، یہ سارا کچھ جتنا بھی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو اللہ نے اس کو استطاعت دی تھی، اس کی کانسنٹریشن کو ختم کرنے کے لیے یہ کتنا کمال ٹول ہے. یہ آپ دیکھیں، بالکل اس کو بالکل آپ صحیح کہہ رہی. مفلوج کر کے اس کو رکھ دے گا. پہلی بات یہ ٹول اس کو مفلوج کرے گا. کتاب یہ بالکل نہیں کرتی. کتاب آپ کو جس کیفیت میں لے کر جاتی ہے وہ اس کیفیت میں آپ کو باندھ دیتی ہے. قرآن کریم اسی لیے کتابی شکل میں ہے. آپ دیکھیے کمال کتاب کا کہ کتاب آپ کی کنسنٹریشن بناتی ہے. ابھی ہم جب آیات کے اوپر بات کر رہے تھے، ایک ایک لفظ کے اوپر آگے بڑھنے نہیں دیتی، بلکہ ہر لفظ آپ کو گریب کر لے گا کہ رکیے جناب، کہاں جا رہے ہیں، رکیے، یہاں مجھ پر تدبر کیجئے، تفکر کیجئے، سوچئے. تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نسل کو ذہنی مفلوج کرنے کے لیے جب ہماری، اور پھر اس میں بہت معذرت کہ سب سے زیادہ تو میں نے ماؤں کے اندر یہ چیز دیکھی ہے. باپ تو بھئی اپنے ڈر سے وہ اپنا موبائل نہیں دیتا کیونکہ وہ اپنا پاسورڈ تو اپنی والدہ کو یا والد کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن باپ تو وہ نہیں دیتا اپنا موبائل کیونکہ اس نے تو اپنے بڑے راز چھپانے ہوتے ہیں. اب ماں جو ہیں وہ جو ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں یہ پکڑیں جی آپ میرا موبائل، اور بیٹا یہ مجھے نہ چھیڑنا، یہ پکڑو موبائل اور جاؤ اس کونے میں جا. اب وہ کیا دیکھ رہا ہے، وہ کیا سن رہا ہے، اس چیز کا تعلق ماں کے ساتھ بالکل نہیں ہے. ماں کو یہ سکون ہے کہ جناب یہ گئے ہیں حضرت، اب ادھر جا کے بیٹھ گیا، میرے لیے سکون ہو گیا، میں دوسرا موبائل اٹھا لوں گی، میں لیپ ٹاپ یوز کر لوں گی، میں ایئر پوڈ لگا کے جناب گانے سن لوں گی یا جو کچھ بھی میں کروں گی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ابتدا ہمیں کرنی ہوگی. وہ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو جب مکہ میں وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ذریت کو یہاں لایا ہوں، واد غیر ذی زرع، یہاں پر یہ وادی جو ہے اس میں زراعت نہیں ہے. تو قرآن کریم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اولاد بھی جو ہے نا وہ آپ کی ایک زراعت ہی ہے، ایک کھیتی ہے، کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بہتر ہو تو آپ کو پھر وہ پہلے سٹیپ سے اس کے اوپر محنت کرنی ہوگی. مینز کہ آپ ایک ایسے میدان میں ہوں کہ جہاں پہ زراعت نہیں ہے، وہاں پر اس زمین کو نرم کیجئے، وہاں پانی لگائیے،
گوڈی کیجئے, محنت کیجئے, اور اب آپ زراعت لگائیں گے تو آپ دیکھیے آپ کے کھیت, آپ کا باغ جو ہے وہ کس جگہ جائے گا. تو وادی غیر ذی زرع کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہماری اولادیں بھی جو ہیں, ابھی ہم بھی اس میدان میں آ چکے ہیں کہ وادی غیر ذی زرع ہے. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کے حوالے سے بالکل ابتدا میں ان کے اوپر محنت کرنی ہوگی. اور یہ خاص طور پہ جو موبائلز ہیں, یہ جتنی چیزیں ہیں, کوشش کر کے اب کافی ساری ایپس ہیں کہ جس میں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ان کی کنسنٹریشن بچوں کی خراب نہ ہو, کیونکہ اگر ہم بالکل ان سے یہ چھین لیں گے تو ہمارے بچے بونے ہو جائیں گے, ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے, اور وہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ ٹولز دینے بھی ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہیں یہ شعور دینا ہوگا کہ دیکھیں بیٹا, آپ نے ایسی چیز یوز نہیں کرنی کہ جس میں اگلے ہی لمحے آپ کی جو مائنڈ فریکوینسی ہے وہ بالکل اٹھا کے پازیٹیو نیگیٹو اور کرتے 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 ایک دن آپ مفلوج ہو جائیں گے بالکل. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے. اس کے بعد جو بڑے بچے ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لو, آپ یہ کر لو, آپ وہ کر لو, تو اس میں سب سے پہلے اپنے گھروں میں کوشش کر کے اپنے گھروں میں خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. سب کو کوشش کر کے گھروں میں بہت سارا ٹائم ایسا اپنا رکھیں کہ جس میں خاموشی ہو. ہمارے ہاں پنجاب میں تو بہت معذرت, ہم تو عام سی بات کر رہے ہوں تو پڑوسی کو لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ لڑ پڑے ہیں آپس میں. ان کا سٹائل جو ہے وہ بات کرنے کا اس طرح کا ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ہماری پنجابی آپ جانتی ہیں کہ بڑی بولڈ سی زبان ہے. تو اس میں چھوٹا سا واقعہ بھی ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کون سی صلیبی جنگوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں خاموشی کی طرف آنا ہوگا. دھیرے دھیرے اس بچے کے ساتھ بیٹھ کے آپ صرف ایک کام کریں, آپ اس بچے کی پرسنالٹی کو ایکسپٹ کر لیں, آپ اس کو نا تائید کرنا شروع کر دیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کر لینا کہ ان کو, اگر آپ, میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, جی آ رہی. جی, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے, مطلب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ, مثال کے طور پر میں اپنی بات کروں, مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے بدتمیزی کر جاتا ہے. تو میں نے کرنا یہ ہے کہ میں نے ہر شخص کے سامنے اس کی موجودگی میں, غیر موجودگی میں, یہ کہنا ہے کہ نہیں میرا بچہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا, ابھی تو بہت چینج آ گیا اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا ہے, اور ابھی آپ دیکھیں میرے بہت اچھا انداز ہو گیا اس کا, بہت اچھے طریقے سے یہ بات کرتا ہے. تو یوں جب اس کو آپ ٹیکل کرنا شروع کریں گے نا, تو وہ دھیرے دھیرے میرے پاس بہت سے بچے آتے تھے شروع میں. اب تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پہلے وہ والدین جو تھے, اب وہ چھوٹے بھی نہیں, بڑے بچے جو ہے وہ چھوڑ جاتے تھے کہ لیجئے جناب ان کو ذرا ان کے ساتھ ٹائم گزاریں, ان کے ساتھ بات کریں. تو جو سب سے پہلی چیز الحمدللہ میری کامیابی ہوتی تھی نا, وہ یہ ہوتی تھی کہ میں اس بچے کو ایکسپٹ کر لیتا تھا. میں کہتا تھا جی بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بات آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن یہ بات اگر یوں نہیں یوں کر لیں, یوں نہیں یوں دیکھ لیں, اس طرح نہیں اس طرح کر لیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم سراہتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو. یہ بھی دوری کا ایک بہت بڑا عنصر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچے نے ذرا سی بات کی, آگے سے ماں باپ کا پہلا آنسر یہ آتا ہے تم خاموش ہو جاؤ, تم چپ کر جاؤ, تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, انکل بات کر رہے ہیں, آنٹی. تو وہ بیچارہ جو ہے وہ ڈاؤن. تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنی ہوں گی جی انشاءاللہ تعالی, اور اس سے انشاءاللہ بہت بہت بہتری آئے گی. کوئی نا امیدی نہیں ہے ہمیں, الحمدللہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں. جزاک اللہ. تو اب بچوں سے زیادہ تو پھر ماؤں کو کام کرنا ہے نا, اسی لیے تو ہم ہاتھ پر کام کر رہے ہیں جی. یہی نا, پھر ہمیں درخت ہلانے ہیں نا. بالکل ہاں جی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ, بہت جزاک شکریہ. اللہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے جی تو آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے پلیز ضرور پوچھیں. آج کا ہمارا آخری سیشن ہے امہات کے بارے میں, تو آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پلیز مائک انمیوٹ کر کے پوچھ لیجیے.
جی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم آج کا سیشن اینڈ کر لیتے ہیں۔ زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ہمیں باتیں جو آج سمجھائی ہیں حضرت عیسیٰ کی نانی کے حوالے سے، کہ کیا کردار ہوتا ہے گھر میں جو خواتین ہوتی ہیں نانی کے رول میں، دادی کے رول میں، ان کا کیا رول ہوتا ہے۔ حضرت مریم جب محراب میں ہوتی ہیں تو ان کا رزق ان کو فراہم کیا جاتا ہے، جب ماں بننے جاتی ہیں تو ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت حکمت کی بات ہے اس کے اندر۔ اور آخری جو ان کی تربیت ہے، جو ان کا بانڈ ہے حضرت عیسیٰ کے ساتھ، کہ جب وہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو حضرت عیسیٰ سمجھ جاتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب ان باتوں سے سیکھیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی زندگی میں بچوں کے ساتھ کس طرح سے تربیت کرنی ہے، کیسے معاملات ان کے ساتھ اچھی طرح سے استوار کرنے ہیں کہ بچے ہماری بات بھی سنیں اور ہمیں سمجھیں بھی، اور ان کے ساتھ بانڈ کیسے کرنا ہے۔ سوالات کے بھی جو آپ نے جواب دیے ماشاءاللہ، اس سے بہت گائیڈنس اور رہنمائی ملی ہے کہ کس طرح سے آج کل کا جو بچہ ہے جو کہ زیادہ اٹینشن اس کی جو ہے وہ ہر جگہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتی ہے، اسپیشلی ڈیوائسز کی وجہ سے۔ ٹیکنالوجی ایک فائدہ بھی ہے لیکن اس ایک چیلنج بھی ہے ماں باپ کے لیے، بچوں کو ٹریک پہ رکھنے کے لیے اور ان کی تربیت کرنے کے لیے۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اور آپ سب کا بھی جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی، آپ کے سوالات کا بہت شکریہ، اور یقیناً یہاں بیٹھے جتنے بھی احباب ہیں، اللہ کریم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ کریم ہماری امہات کو وہ سپارک، وہ حرکت، وہ جستجو، وہ ولولہ عطا فرمائے کہ جس سے ہم ایک بہترین نسل اور قوم کی بنیاد رکھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین جزاک اللہ جی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جی اللہ حافظ۔